بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا بیان چل رہا ہے۔ سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، پھر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کا اقرار اور اس کا اظہار ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھتے۔ یہ گویا حلف وفاداری ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اہم دعا ہے جو تمام انسانی مقاصد اور ضروریات پر حاوی ہے، اور اس میں بہت سے فوائد اور مسائل ضمنی آئے ہیں۔ ان میں سے چند اہم مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس خاص اسلوب کلام کے ذریعے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اللہ جل شانہ سے کوئی دعا اور درخواست کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا فرض بجا لائے، پھر حلف وفاداری اس بات کا کرے کہ ہم اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے اور نہ کسی کو حقیقی معنی میں مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کرے۔ اس طریقے سے جو دعا کی جائے گی اس کے قبول ہونے کی پوری امید ہے، اور دعا میں بھی ایسی جامع دعا اختیار کرے جس میں اختصار کے ساتھ انسان کے تمام مقاصد داخل ہوں، جیسے ہدایت صراط مستقیم کی ہدایت کہ دنیا اور دین کے ہر کام میں اگر انسان کا راستہ سیدھا ہو جائے تو کہیں ٹھوکر لگنے اور نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ غرض اس جگہ خود حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کا اصل مقصد انسان کو تعلیم دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی تعلیم و ترغیب ہے، مگر حمد کسی نعمت یا صفت کی بنا پر ہوا کرتی ہے۔ یہاں کسی نعمت یا صفت کا ذکر نہیں، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ انسان اگر سارے عالم کو چھوڑ کر اپنے ہی وجود پر نظر ڈال لے تو معلوم ہوگا کہ اس کا وجود خود ایک عالم اصغر ہے۔ یعنی انسان پوری دنیا کو چھوڑ کر کے اگر اپنے ہی اندر غور کرے تو پوری دنیا انسان کے اندر ہے، جس میں عالم اکبر کے سارے نمونے موجود ہیں۔ اس کا بدن زمین کی مثال ہے، اس پر اگنے والے بال نباتات کی مثال ہے، اس کی ہڈیاں پہاڑوں کے مشابہ ہیں، اور اس کے بدن کی رگیں جس میں خون رواں ہے زمین کے نیچے بہنے والے چشموں اور نہروں کی مثال ہے۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک بدن اور دوسرے روح، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قدر و قیمت کے اعتبار سے روح اصل ہے، اعلیٰ اور افضل ہے۔ بدن محض اس کے تابع اور ادنا درجہ رکھتا ہے۔ اس ادنا جز کے متعلق بدن انسان کی تحقیق کرنے والے اطباء اور اہل تشریح نے بتلایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5000 مصالح اور منافع رکھے ہیں۔ اس کے بدن میں 300 سے زیادہ جوڑ ہیں۔ ہر ایک جوڑ کو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ نے ایسا مستحکم اور مضبوط بنایا ہے کہ ہر وقت کی حرکت کے باوجود نہ وہ گھستا ہے نہ اس کی مرمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ عادتاً انسان کی عمر 60-70 سال ہوتی ہے، پھر پوری عمر اس کے یہ نرم و نازک اعضاء اور اس کے سب جوڑ اکثر اوقات اس طرح حرکت میں رہتے ہیں کہ فولاد بھی ہوتا تو گھس جاتا، مگر حق تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، یعنی ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم نے ہی اس کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ اسی قدرتی مضبوطی کا نتیجہ ہے کہ عام عادت کے مطابق یہ نرم و نازک جوڑ 70 برس اور اس سے بھی زیادہ عرصے تک کام دیتے ہیں۔
انسانی اعضاء میں سے صرف ایک آنکھ ہی کو لے لیجئے، اس میں جو اللہ تعالیٰ شانہ کی حکمت بالغہ کے مظاہر موجود ہیں، انسان کو عمر بھر خرچ کر کے بھی ان کا پورا ادراک آسان نہیں۔ پھر آنکھ کے صرف ایک مرتبہ کے عمل کو دیکھ کر یہ حساب لگائیے کہ اس ایک منٹ کے عمل میں حق تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں، تو حیرت ہوتی ہے۔ یعنی آنکھ کا جو عمل ہے دیکھنا، اس کا ایک مرتبہ کا عمل اگر ہم دیکھ کر کے حساب لگائیں تو ایک منٹ کے عمل میں ایک نظر جو دیکھ لیتے ہیں، اس ایک نظر میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کرتی ہیں، اگر ہم غور کریں تو حیرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ اٹھی، اس نے کسی چیز کو دیکھا، اس میں جس طرح آنکھ کی اندرونی طاقتوں نے عمل کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بیرونی مخلوقات کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ اگر آفتاب کی روشنی نہ ہو، سورج کی روشنی نہ ہو تو آنکھ کے اندر کی روشنی کام نہیں دے سکتے۔ پھر سورج کے لیے بھی ایک فضا کی ضرورت ہے، انسان کے دیکھنے اور آنکھ کو کام میں لانے کے لیے غذا، ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ نظر اٹھ کر جو کچھ دیکھتی ہے اس میں پورے عالم کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کا عمل ہوا۔ پھر آنکھ دن بھر میں کتنی مرتبہ دیکھتی ہے، اور سال میں کتنی مرتبہ، عمر میں کتنی مرتبہ، یہ ایسا سلسلہ ہے جس کے اعداد و شمار انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اسی طرح کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، جتنے بھی انسان کے اعضاء ہیں ان کے کام ہیں، ان سب کے کام پورے عالم کی قوتیں شامل ہو کر پورا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ نعمت ہے جو ہر زندہ انسان کو میسر ہے، اس میں شاہ و گدا، امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں، سب کو برابر ملتی ہے یہ نعمتیں۔ اور اللہ جل شانہ کی بڑی بڑی نعمتیں سب ایسی ہی وقف عام ہیں کہ ہر فرد انسانی ان سے نفع اٹھاتا ہے۔ آسمان، زمین، ان دونوں میں اور ان کے درمیان پیدا ہونے والی تمام کائنات، چاند، سورج، ثوابت، سیارے اور ستارے، ہوا، فضا کا نفع ہر جاندار کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کی خاص نعمتیں ہیں جو انسان کے افراد میں بتقاضا حکمت کم و بیش کر کے عطا ہوتی ہیں۔ مال اور دولت، عزت اور جاہ، راحت اور آرام، سب اسی طرح کی چیزیں ہیں، کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے۔ اور اگرچہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ نعمائے عامہ جو تمام انسانوں میں برابر طور پر مشترک ہیں، جیسے آسمان، زمین اور ان کی تمام مخلوقات، یہ نعمتیں بنسبت نعمائے خاصہ، مال، دولت وغیرہ کے زیادہ اہم اور اشرف ہیں، مگر بولا بالا انسان تمام افراد انسان میں عام ہونے کی بنا پر کبھی ان عظیم الشان نعمتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ صرف گرد و پیش کی معمولی چیزیں، کھانے پینے، رہنے سہنے کی خصوصی چیزوں ہی پر اس کی نظر رک جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سرسری نمونہ ہے ان نعمتوں کا جو ہر انسان پر ہر وقت مبذول ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا ہی چاہیے کہ انسان اپنی مقدور بھر ان احسانات و انعامات کرنے والے کی حمد و ثنا کرے اور کرتا رہے، اور اسی کے تقاضۂ فطرت کی تلقین کے لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کا سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ لایا گیا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کو عبادت میں بڑا درجہ دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا گویا کہ جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ہم نعمت استعمال کریں، اس کی فائدہ اٹھائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر کیا کہیں؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ ان ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ امام قرطبی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ زبان سے کہنا بھی اللہ ہی کی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔
اور صحیح حدیث میں ہے کہ الحمدللہ سے میزان عمل کا پلہ آدھا بھر جاتا ہے۔ اور حمد کی حقیقت حضرت شقیق ابن ابراہیم بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز دے تو اول اس کے دینے والے کو پہچانو، پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، پھر جب تک تمہارے جسم میں اس کی عطا کی ہوئی قوت اور طاقت موجود ہے اس کی نافرمانی کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں تک تو بات ہے الحمد کی۔ دوسرا کلمہ ہے للہ، اس میں لفظ اللہ کے شروع میں حرف لام لگا ہوا ہے، جس کو عربیت کے قاعدے سے لام اختصاص کہا جاتا ہے، جو کسی حکم یا وصف کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے۔ اس جگہ معنی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فرض ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حمد و ثنا صرف اسی ذات قدوس کے ساتھ مخصوص ہے۔ حقیقی طور پر اس کے سوا عالم میں کوئی مستحق حمد و ثنا کا ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی اس کا انعام ہے کہ انسان کو تہذیب اخلاق سکھانے کے لیے اس کو یہ بھی حکم دے دیا کہ میری نعمت اور احسان جن واسطوں سے تمہارے ہاتھ آئے ان کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکر ادا کرنے کا خواہاں نہ ہو وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنے کی اسے توفیق نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے کوئی نعمت اگر ہمیں کسی انسان کے واسطے سے ملے تو ہمیں پہلے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث کی کتاب میں کئی بار آپ کو یہ بتایا حدیث کے حوالے سے کہ کوئی بھی ہمارے اوپر کوئی آدمی احسان کرے تو ہم اس کا بدلہ ضرور دیں، اگر کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں اس کو دے سکتے تو کم سے کم اس کو دعا تو ضرور دے دیں، کہ دعا دینے میں ہماری زبان نہیں گھستی اور وہ دعا اس کا بدل ہو جاتی ہے، اور بدل ہی نہیں بلکہ بدل سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ کوئی آدمی اگر ہمارا کوئی کام کر رہا ہے، ہمارے کسی کام آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں جزاک اللہ، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے بہتر بدلہ دے۔ اور اللہ کی کوئی نعمت ہم استعمال کریں، ہر وقت اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے الحمدللہ کہتے رہا کریں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی تعریف فرمائی ہے اس سورت کے اندر، اور یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے اپنی تعریف خود کرنے سے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنی تعریف نہ کرو۔ قرآن کریم میں ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی تعریف اپنی پاکی نہ بیان کرو۔ تو اللہ نے ہمیں تو منع کیا ہے کہ اپنی تعریف نہ کرو اور خود اپنی تعریف کر رہا ہے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی تعریف کرنا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے ناجائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی تعریف اور مدح کا مدار تقوی پر ہے، اور اس کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا تقوی کس درجے کا ہے۔ اور حقیقتاً اور حق تعالیٰ نے جو اپنی حمد و ثنا خود بیان فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچارہ انسان اس کی استعداد نہیں رکھتا کہ بارگاہ عزت و جلال کی حمد و ثنا کیسے بیان کرے، اور کسی کی تو کیا مجال اللہ تعالیٰ کی شان حمد و ثنا کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا احصی ثناء علیک، کہ اللہ ہم تیری تعریف کما حقہ نہیں کر سکتے، انت کما ثنیت علی نفسک، کہ اللہ تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی خود تعریف کر کے بتلایا ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تعریف کی ہے وہ ہمیں سکھانے کے لیے تعریف کی ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک آدمی بیٹھا ہوا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اور وہ بیٹھا ہوا اس طرح اللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ تو کہاں ہے، تیرے تو نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، کوئی تجھے روٹی پکا کے دینے والا نہیں، تو میرے پاس آ جا، میں تجھے روٹی پکا کے کھلاؤں گا۔ یا اللہ تیرے سر میں جوئیں ہو گئی ہوں گی تو میرے پاس آ جا، میں تیرے سر میں جوئیں دیکھ دوں گا۔ یا اللہ تیرے سر میں کنگھی کر دوں گا۔ اس طرح کی بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے۔
تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتا کس طرح ہم اللہ کی تعریف کریں تو ہم اس طرح کرتے اپنے دماغ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو سنا تو اس کو ڈانٹ دیا، لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنی دھن میں مست تھا، اللہ کا عاشق تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے پیار تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے میرے ایک بندے کو ڈانٹ دیا، وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ تو بہرحال یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریف کر کے نہ بتاتے، اللہ ہمیں نہ بتاتے کہ اس طرح پڑھو تم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اگر اللہ نہ بتاتے ہم کیسے اللہ کی تعریف کر سکتے تھے؟ تو اس لیے اللہ نے اپنی جو تعریف کی ہے وہ ہمیں سکھانے کے لیے تعریف کی ہے۔ اور ویسے ہمیں تعریف کرنے سے اپنی اس لیے منع کیا ہے کہ تعریف اور توصیف کا مدار تقوی پر ہے۔ ہم اور آپ نہیں جانتے کہ ہمارے اندر کتنا تقوی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حال سے واقف ہے، تو اس لیے اپنی پاکیزگی بیان کرنا اور اپنی تعریف کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔